نبی نے فرمایا تھا قرآن سکھاؤ، نبی نے فرمایا تیر سکھاؤ۔ ہم اپنی اولادوں کو ٹک ٹاک سکھا رہے ہیں، جوان بیٹیاں ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہیں، ہمارے نوجوان ٹک ٹاک بنانے میں مصروف۔ نبی نے کہا تیر سیکھو، قرآن سیکھو، لیکن قوم نے ٹک ٹاک سیکھا، قوم نے ڈرامہ سیکھا، قوم نے فلم سیکھی، قوم نے شراب سیکھی، قوم نے زناکاری سیکھی، قوم نے بدکرداری سیکھی۔ اللہ اور اس کے رسول کو جب پسے پست ڈالا تو رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، کیا اسی چیز کا وبال نہیں؟ فلسطین کے اندر وہ بیٹیاں ان کی نہیں ہیں، وہ تیری میری بیٹیاں ہیں جو شہید ہو رہی ہیں، اور ہم ٹک ٹاک میں مصروف، فلم میں مصروف، کرکٹ کے میچ میں مصروف۔ ادھر فلسطین جل رہا ہے، میں ادھر کرکٹ کا میچ دیکھ کے تالیاں بجا رہا ہوں، ادھر کشمیر چکی کے اندر پس رہا ہے۔ میرا نوجوان فضول گالوں پہ لگا ہوا ہے۔ اے میرے صاحب، اے میرے نوجوان، یہ اللہ نے جوانی یہ ٹک ٹاک کے لیے نہ دی تھی، اللہ نے یہ جوانی آوارہ گردی کے لیے نہ دی تھی، اللہ نے یہ جوانی دینگا مستی کے لیے نہ دی تھی، اللہ نے یہ جوانی گلیوں میں گھومنے پھرنے کے لیے نہ دی تھی، یہ زور بازو کرکٹ کے لیے نہ دیا تھا، اللہ نے یہ زور بازو اس لیے دیا تھا جب قرآن پر، اسلام پر، ایمان پر، مسجد اقصی پر، کشمیر پر، پاکستان پر، فلسطین پر جب مشکل وقت آئے تو اپنی جانوں کو قربان کر دینا، مجاہد بن جانا، جہاد کرنا۔ جہاد تم کرو گے، تم پہ تمہارا خدا بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ جب سے ہاتھ سے تلوار نکلی اور ہاتھ میں موبائل آیا، ہم ذلت کی زندگی جینے لگے۔ جب تک ہمارے ہاتھ میں تلوار تھی، پڑھ خالد بن ولید کو، خدا کی قسم اگر ہزاروں کے مقابلے میں ساتھ جاتے ہیں تو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آقا کے غلاموں کو دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو۔ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسجد نبوی کے منبر پر اپیل کی، اللہ کی قسم یہ جذبہ تھا ہمارے اندر۔ حضرت عمر نے گھر کا آدھا سامان پیش کیا، ابو بکر صدیق نے سارا سامان پیش کر دیا۔ اور آج ہمارا حال، گھر کا سامان تو کیا پیش کریں، آدھا پورا، 1000 100 500 کیا پیش کریں، ہم اتنے بزدل ہو گئے، ہم تو فلسطین کے لیے گھروں سے نکلے ہی نہیں یار، اس قدر بزدل ہو گئے۔ اگر کسی سیاستدان کا استقبال کرنا ہو تو گلیاں بھر جاتی ہیں، میدان بھر جاتے ہیں، مینار پاکستان بھر جاتا ہے۔ اگر مسلمان کی بیٹی کے لیے نکلنا ہو تو اس کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ میرے دوستو، اس کو امام محمد نے کتاب الآثار میں بیان کیا ہے۔ ہمارے سلف صالحین کیسے تھے، ان کی توجہ کہاں تھی، ہماری توجہ کہاں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں، اس نماز میں تلاوت ہی نہیں کی، ویسے نماز پڑھا دی۔ سلام پھیرا تو ساتھیوں نے کہا حضور کس چیز نے آپ کو تلاوت سے منع کر دیا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں یار مدینہ سے نا ایک لشکر روانہ کیا ہے جہاد کے لیے شام، میں ذرا ان کی نگہبانی کر رہا تھا۔ نماز کے اندر مجاہدوں کو دیکھتے رہے۔ یہ وہ عمر بن خطاب ہے جو بیٹھا مسجد نبوی کے منبر پہ ہے، نہامت میں حضرت ساریہ کو کہتے ہیں پہاڑ کے پیچھے دیکھ دشمن حملہ کر رہا ہے، یہ وہ عمر ہے۔ آج ہماری توجہ کا مرکز پبلسٹی، ہماری توجہ کا مرکز پیسہ، ہماری توجہ کا مرکز اچھی کوٹھی، ہماری توجہ کا مرکز سیاستدان، لیکن ان کی توجہ کا مرکز قرآن تھا یا میرے مصطفیٰ تھے۔ ان کے اندر جذبے یہ تھے، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی حضور کے نام پہ قربان کر دیتے تھے۔ کیا معاذ اور معاوض کا قصہ نہیں سنا؟ مسلمانوں
جہاد کا جذبہ ختم ہوا، جب سے تلواریں چھوڑی ہم ذلت کی زندگی جینے لگے، ہم پریشان ہیں۔ سنیں، جس شخص نے جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنا دیتا ہے۔ ذلت کا لباس پہن چکے کہ نہیں پہن چکے؟ عوام بھی، حکمران بھی۔ جس ملک میں فلسطین کے لیے جلوس کو روکا جائے اور 10-12 دن ناچنے گانے والوں اور والیوں کو اجازت دی جائے، اگر ابابیل پتھر لے کر نہیں آتے، اگر زمین شک نہیں ہوتی، اگر بارش کا عذاب اور طوفان نہیں آتا، اگر آسمان سے پتھر نہیں برس رہے، تو صدقہ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کا ہے، ڈراموں کی اجازت دی گئی، ناچنے گانے والوں کو رقص و سرور کی دعوت دی گئی۔ ارے چاہیے تو یہ تھا جن کی آواز دنیا میں گونجتی ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھتے اور کہتے خبردار، سینمے بند، ڈرامے بند، فلمیں بند، فحاشی بند، بد کرداری بند۔ کوئی گھروں میں ہے، کوئی بازاروں میں ہے، کوئی شہروں میں ہے، کوئی گاؤں میں ہے، کوئی جناب محترم کوئی اسمبلی ہال میں ہے، جہاں بیٹھا ہے مصلی پہ بیٹھ کر محمد کا قرآن پڑھے۔ وہ کیسے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سورہ توبہ کی آیات سنا کر، درس دے کر، تعلیم دے کر لوگوں کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ ضعیف ہو گئے، بزرگ ہو گئے، جہاد کا حکم ہوا، گھر سے نکل پڑے، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں۔ بچوں نے کہا بابا جی آپ نے حضور کے ساتھ جہاد کیا ہے، آپ نے ابو بکر اور عمر کے ساتھ جہاد کیا ہے، آپ بزرگ ہو گئے ہیں، اپنی جگہ پہ نا آپ ہمیں جانے دیں۔ تو وہ کہتے ہیں بیٹا نہیں، ان کی ایک نہ مانی اور جہاد کے لیے نکل پڑے۔ نوجوانوں ہمارے بزرگ کیسے تھے اور ہم جوان کیسے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبی نے صحابی ہیں، دوستوں کو کہتے ہیں یار مہربانی مجھے بھی جہاد پہ ساتھ لے چلو، میں نبی نہ ہوں، مجھے جھنڈا دے دینا، مجھے کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، میں وہی جم کے کھڑا رہوں گا۔ یہ جذبہ تھا ہمارے اندر جہاد کا۔ حضرت سعید بن مسیب، ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، جہاد کے موقع پر گھر سے جوانوں کی طرح نکل پڑے۔ کسی نے کہا حضور آنکھ ٹھیک نہیں، آپ معذور ہیں، رہنے دیں، آنکھ کی بات کرتے ہو نا تو کوئی بات نہیں، اور یار میری وجہ سے مجاہدین کی جماعت تو بڑھ جائے گی، میں مجاہدوں کے سامان کا خیال کر لوں گا۔ جذبہ کیسا تھا؟ علامہ قرطبی اپنی قرطبی کی جلد نمبر 8 میں لکھتے ہیں، ایک ملک میں مسلمانوں کی ایک عورت کو قید کیا گیا، ایک مکان میں قید تھی۔ ایک مسلمان جب مکان کے سامنے سے گزرا نا میرے بھائیوں، اس نے مسلمان کو آواز دی کہ اے بھائی بادشاہ تک میرا پیغام پہنچانا، میں کافروں کے قبضے میں ہوں۔ وہ مسلمان حکمران کے پاس پہنچا، جب وہاں پہنچا تو اس کے ہاتھ میں لقمہ تھا، اس نے بنتے ہوا کی مسلمان بیٹی کی آواز اس بادشاہ تک پہنچائی، بادشاہ لقمہ منہ میں نہیں لے گیا، بادشاہ نے لقمہ نیچے رکھ دیا تھا، اور اسی وقت چل پڑے، پیدل چل پڑے۔ جب پیدل چل پڑے تو جذبہ جہاد یہ تھا، اس ملک کو بھی فتح کر لیا، عورت کو بھی آزاد کروا لیا۔ تو پھر محمد بن قاسم کی بھی تو یاد آتی ہے، یہ ثابت کر دیا جاتا ہے حضور نے تو کہا تھا کم از کم کچھ نہ کر سکو تو زبان سے ہی جہاد کر لو۔ اور ہمارا ایمان یہاں تک کمزور ہو گیا، ہم یہ بھی نہ کہہ سکے کہ اسرائیل گندا ہے۔ یہود و نصارہ سے اللہ نے منع فرمایا دوستی نہ کرنا، تم اس گندے کو بھی گندا نہیں کہتے جنہوں نے سب سے زیادہ نبیوں کو قتل کیا ہیں، جو فلسطین کا خون چوس رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا خلیفہ وقت مجاہدین کی سرپرستی خود کرے۔ امام الانبیاء غزوہ بدر میں خود نہیں سرپرستی کرتے ہیں؟ میرا حسین یزیدیت کے مقابلے میں خود نہیں سرپرستی کرتے، اور ہم کس کی سرپرستی کر رہے ہیں؟
یہ سوچنا ہوگا. ہم حکومت کے چیلے چمچے، ان کے اشاروں پہ ناچنے والے، سوچنا ہوگا یہ کس کی سرپرستی کر رہے ہیں. تمہاری خاموشی بتاتی ہے. عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی. یہ بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا.